السلام علیکم. کیسے ہیں پرویز بھائی؟ صوبیدار صاحب کیسے ہیں؟ اچھا یار، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. یہ جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، آپ خود بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ حقیقت کیا ہے، حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. جتنے لوگ بھی مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، چاہے پشاور سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، چکوال سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں، وہ ہر بندے کی ایک ہی شکایت تھی کہ جی راجہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، صوبیدار صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک وائس میسج ایک بھیجتا ہے تو اس کے اوپر کہانی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور لوگ اس طرح بدتمیزی اور گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے لگ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ میچور لوگ ہیں، ان چیزوں سے بچیں. صوبیدار صاحب بچیں ان چیزوں سے. راجہ صاحب کو بھی میرا میسج دیجیے گا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ جس طرح ہے، جیسے ہے، جس طرح کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. کسی کو ہم روک نہیں سکتے. جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو اس وقت بھی بہت سارے لیڈر تھے جو دوسری کمپنیوں میں چلے گئے تھے، تو کسی کو ہم نے گولی مارنی تھی؟ ہر بندے کی ایک خود مختاری ہے، وہ جس کے پاس جانا چاہتا ہے جائے. کیوں پرویز بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ہم کسی کو روک نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں نا بھی، ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی 5 بیٹے ہوں یا 7 بیٹے ہوں یا 3 بیٹے ہوں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ جو ایک حویلی ہوتی ہے اسی کے اندر 4 دیواری بن جاتی ہے، اسی کے اندر 5 گھر یا 7 گھر بن جاتے ہیں. 7 ڈفرینٹ خاندانوں سے جب بہویں آتی ہیں، ڈفرینٹ مزاج کے لوگ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں اپنی پرائیویسی کے لیے اپنی 4 دیواریں کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس فیملی سے نکل گئے. اب جو لوگ دوسری کمپنیوں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنا روزگار کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی جو بھی ان کی پرابلمز ہیں. اب آپ کو یاد ہے کہ آج 14 فروری ہے، اور 14 نومبر 2020 میں جب ہمارا لاہور میں ایونٹ ہوا، 19 کو ہمارے اکاؤنٹ بند ہو گئے. 19 نومبر 2020 سے لے کر آج تک اب یہ کوئی 17-18 مہینے بنتے ہیں. آپ لوگوں کو تو جیسے تیسے کیش باکس کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی آپ لوگوں کو تو نیو انٹریز کے ذریعے آپ کو تو پیسے ملتے رہے ہیں، لیکن میرے تو اکاؤنٹ، پراپرٹیز، بزنس سارے بند ہو گئے تھے. اس کے باوجود میں برداشت کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں. یہ تو ایک لمبی جرنی ہے. ابھی تو ریفرنس آئے گا، ریفرنس کے بعد پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، فرد جرم عائد ہوگا، اس کے بعد ٹرائل چلے گا. 2 سال چلتا ہے، 4 سال چلتا ہے، 6 سال چلتا ہے، یا 6 دن چلتا ہے. تو آپ لوگ ابھی سے ہمت ہار بیٹھے ہیں، ابھی سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی سورس سے کوئی رپورٹ ملتی ہے، خبر ملتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طرح نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹے اور منافق کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر کنفرمیشن کے وہ آگے پھیلاتا ہے. اور اس کی بات آگے پھیلانے سے ہو سکتا ہے آپ نے مذاق میں بات کی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی دوسرے لیڈر کو نیچے دکھانے کے لیے کی ہو، لیکن اس کی وجہ سے جہاں جہاں تک وہ بات پہنچتی ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے جوابدار آپ ہوں گے. خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ نیچے بہت سارے لیڈر آئے ہوئے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. ہر تاریخ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ایک آدمی ملتان سے آیا ہے یا ایک آدمی پشاور سے آیا ہے، تو وہ جو 4-6 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے، پیسے لگا کر آیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اتنا وقت، اتنے پیسوں کا کوئی صدقہ کر دے، اتنے پیسوں سے کسی غریب کا بھلا کر دے، کسی ممبر کا بھلا کر دے. جو آپ اتنے پیسے لگا کر آتے ہیں، نہ ہائی کورٹ جانے کی ضرورت ہے، نہ نیب کورٹ آنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ دعا کریں، صدقہ کریں، پریشانی ہماری ٹل جائے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہے. آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کو ہزاروں میں انکم تھی تو آپ کہتے تھے اب ہماری لاکھوں میں آنے والی ہے. اور اس وقت اگر آپ نے صبر شکر کیا ہوتا یا کیا ہوگا تو آج بھی آپ سکون میں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس وقت بھی اللہ سے رخ توڑا ہوگا، اللہ سے دوری کی ہوگی،
تو اس وقت بھی آپ پریشان ہوں گے اور آج بھی پریشان ہوں گے. تو یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر یہ ہمارا یقین کامل ہو جائے تو ہماری آدھی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں. مجھے تو ان بچوں کی جن کی ماں باپ فیسیں نہیں دے سکتے ہوں گے، ان لوگوں کی جن کے کرائے کے گھر ہوں گے جو کرایہ نہیں دے سکتے ہوں گے، ان معذور اور ڈسیبل بچوں کی، ان فیملیز کی جو 20,000 25,000 30,000 1 لاکھ روپے ہم سے کما کر، ہمارے سسٹم سے کما کر اپنا روزگار چلا رہے تھے، ان بیچاروں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہر بندے کو اپنے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں. ایک بندہ اگر ایک 50 لاکھ کما رہا تھا تو ایک بندہ 25,000 کما رہا تھا. 25,000 والے کا 50 لاکھ والے کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں اور درگزر سے کام لیں. کوئی بندہ سخت بات کہہ بھی دیتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جب آپ معاف کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی بڑا کرے گا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی. تو انشاءاللہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے. اور جو بھی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر بعض اوقات ہماری جو بحث ہو رہی ہوتی، وہ ڈاکومنٹس میں کچھ اور لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں جب ہمارا کیس چلتا رہا، کس طرح کی بحث ہوتی تھی اور اس طرح لگتا تھا کہ جی بس ابھی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، آج بیل ہو جائے گی، صبح بیل ہو جائے گی. اس طرح وقت گزر گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں جی فلاں تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، فیصلہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کی بیل ہو جائے گی، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے. تو آپ لوگ بھی صبر کریں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. ہمارا جس طریقے سے مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں بندہ وہ کر رہا تھا، مجھے اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. مجھے تو ان لوگوں کے لیے پریشانی ہے جن لوگوں کا روزگار نہیں ہے، جو لوگ دوسری کمپنیوں میں چلے گئے ہیں، کما رہے ہیں، اپنی ٹیموں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، خود اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. جب ہمارے ہوتے ہوئے لوگ دوسری کمپنیوں میں جا سکتے تھے، کرتے تھے، تو اب ان کی کیوں ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں؟ ان کو کام کرنے دیں. وہ اگر آپ کے بزور بازو بنتے ہیں تو ان کو بازو بننے دیں. ایک دوسرے کو نیچے نہ دکھائیں. اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں. اور وہ ان لوگوں کا محاسبہ کریں جو ہمارے ممبر نہ ہوتے ہوئے خدائی خدمت گار بنے ہوتے ہیں گروپس کے اندر. تو اس لیے اسپیشلی یہ میرا میسیج راجہ صاحب کو بھی دیجیے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ لگے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم سب ایک فیملی ہیں. بے شک ہمارے درمیان یا ہمارے گھروں میں 4 دیواریاں ہو جائیں، لیکن ہم اس فیملی کا حصہ رہتے ہیں. دعا کریں آگے اللہ مالک کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. انشاءاللہ سب لوگوں کو خصوصی دعا کی ریکویسٹ، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کڑا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے. کیونکہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے. ساری زندگی ہم نے جیل میں نہیں رہنا، ساری زندگی ہمارے اکاؤنٹ بند نہیں رہیں گے. جو لوگ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انعام بھی دے گا. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اب نیکسٹ ڈیٹ پتہ نہیں کب کی پڑتی ہے، تو